مغلیہ خاندان کی بنیاد فرغانہ کے ظہیر الدین محمد بابر نے رکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن مغلیہ خاندان کو جو اصل عروج ملا وہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں ملا، جب ہر طرف معاشی خوشحالی تھی اور ایک مضبوط فوج تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلوں کہ اکبر کے حرم میں 5000 عورتیں تھیں جو مختلف مذہب کی تھیں۔ اس کے علاوہ اکبر کے دربار میں مرہٹے، سکھ، ہندو، زرتشت یہ سارے تھے۔ تو اچانک اکبر کو خیال آیا کہ ہارمنی اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک نیا مذہب بنایا جائے جو مرہٹوں کو قابل قبول ہو اور ہندوؤں کو قابل قبول ہو اور جو ہے وہ سکھوں کو قابل قبول ہو، اور اس میں زیادہ اثر و رسوخ ان 5000 عورتوں کا تھا جو کہ حرم میں رنگ برنگی اس نے رکھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال دین اکبری یا دین الہی اس کے نام سے ایک نیا مذہب وہ بنایا گیا۔ بہت سارے مفکر اس پر کافی عرصہ بیٹھے رہے اور اس کا نام جو ہے وہ دین اکبری یا دین الہی وہ اس نام سے مشہور ہوا۔ اس کا جو کلمہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یعنی استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ اس کا جو ہے وہ کلمہ تھا۔ اس میں گائے کو مقدس قرار دے دیا گیا، گائے کے گوبر کو مقدس قرار دے دیا گیا، شراب کی اجازت دے دی گئی، بلکہ بڑے بڑے علماء کو کہا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے شراب نوشی کریں تاکہ عام لوگوں میں رجحان پیدا ہو۔ یہ ہو گیا۔ جو سب سے اہم بات تھی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی وہ یہ کہ فتح پور سیکری جو ہے وہ دارالحکومت تھا اکبر کا۔ تو اس کے باہر فتح پور سیکری سے باہر آبادی کے باہر ایک شہر بسانے کا منصوبہ بنایا گیا جس کا نام شیطان پورہ تجویز کیا گیا۔ اب وہ شہر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تمام ہندوستان سے جو فحشہ عورتیں ہیں، جو گندی عورتیں ہیں، جو قبہ خانہ والی عورتیں ہیں، ان کو لا کر وہاں پہ بسایا جائے گا۔ وہاں پہ جوا ہوگا، وہاں پہ شراب نوشی ہوگی، اور یہ تمام دھندا وہ سرکاری سرپرستی میں ہوگا اور سرکاری گارڈز ان کو مہیا کیے جائیں گے۔ اور پھر اگر کوئی وہاں پہ جاتا ہے جاگیردار، درباری یا کوئی ذمہ دار یا کوئی شریف آدمی شہر کا، اسے جو عورت یا لڑکی پسند آئے گی تو وہ وہاں پہ اندراج کرائے گا سرکار کے پاس، وہیں شیطان پورہ میں، اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اسلام آباد کے بارے میں ایک بڑی شخصیت نے کہا تھا کہ اس کا نام ہی غلط ہے، نہ یہاں پہ اسلام ہے اور نہ یہ آباد ہے۔ اسلام آباد یہ شداد کی وہ جنت ہے جہاں پہ صرف کھانے پینے کے منصوبے بنتے ہیں، جہاں پہ عوام پر ٹیکسز لگانے کے منصوبے بنتے ہیں۔ یہاں IMF کے پیسے، ورلڈ بینک کے پیسے وہ بے تحاشا خرچ کیے جاتے ہیں اور ان کو لٹایا جاتا ہے۔ آپ صرف وہاں پہ جا کے ہوٹلز دیکھ لیں، آپ وہاں پہ جا کے بنگلے دیکھ لیں، آپ وہاں پہ جا کے سیاستدانوں کے گھر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا پیسہ کہاں پہ لگتا ہے۔ آپ ابھی کی مثال لے لیں، یعنی 64 ارب جو ہے وہ 60 ارب روپیہ، 60 سے 70 ارب روپیہ کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن 2024 پہ سکندر سلطان راجہ نے پھونکا۔ اب الیکشن پہ کتنا لگا ہوگا، اس میں سے کتنی کوٹھیاں نکلی ہوں گی، اس میں سے کتنے بنگلے نکلے ہوں گے، اس میں سے کتنی گاڑیاں نکلی ہوں گی، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اس 60 ارب کا جو آؤٹ کم تھا، اس 60 ارب سے جو چیز نکلی وہ سیاسی عدم استحکام اور لوگوں کے لیے ڈپریشن نکلا، ٹینشن نکلی۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں اور یہ لوگوں سے اتنے الرجک ہیں، یہ عوام سے اتنے الرجک ہیں، یہ طاقتور لوگ، یہ بروکر، کہ ان کو عوام کی مرضی یا عوام کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اور 24 کروڑ پر یا 25 کروڑ پر
چند لوگ اپنا فیصلہ جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، آپ میں سے کئی ویورز نے پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ پڑھی ہوگی۔ اس میں جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ذریعے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے، یعنی حکومت بھی لوگوں کی ہوگی اور اس کا ذریعہ یا اس کا ماخذ بھی لوگ ہوں گے۔ جس طرح آپ نے 8 فروری کو بہت بڑی تعداد میں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ 6 کروڑ لوگ باہر نکلے، 6 کروڑ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا، انہوں نے اپنی مرضی کی۔ کسی نے نون لیگ کو ووٹ ڈالا، کسی نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا، کسی نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا، کسی نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا، اور یہی ڈیموکریسی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کے بقول کہ بالکل یہ صحیح طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں یا بعد میں الیکٹورل کالج نہیں تھا، اس لیے ایک کونسل تھی اور وہ کونسل بیسٹ بندے کا انتخاب کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب الیکٹورل کالج ہے، لہذا لوگوں سے مرضی پوچھ لیں۔ یہ میں آپ کو جاوید احمد غامدی صاحب کا موقع بتا رہا ہوں، آپ یوٹیوب پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں، لوگ جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنا حکمران بنا لیں۔ لوگوں نے کیا کیا؟ 8 کروڑ لوگ نکلے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کو سزا سنائی، آپ نے عمران خان کو نااہل کیا، لیکن ہمیں عمران خان چاہیے۔ ووٹ دینے کا مطلب یہ تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ، میں نے جس طرح بتایا کہ 6 کروڑ لوگ باہر نکلے اور تقریباً 2.25 کروڑ ووٹ انہوں نے پی ٹی آئی کو ڈال دیا کہ جی عمران خان جیسا بھی ہے، حکومت جو بھی کہتی ہے، فائز عیسیٰ جو بھی کہتے ہیں، عامر فاروق جو بھی کہتا ہے، جج محمد بشیر جو بھی کہتا ہے، ابو الحسنات جو بھی کہتا ہے، قدرت اللہ جو بھی کہتا ہے، عدت میں نکاح کی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں جو ہمارا حکمران ہے وہ جماعت پی ٹی آئی ہو اور وزیر اعظم عمران خان ہو۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ شیطان پورے والوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شیطان پورے والوں کو چپ کر کے لوگوں کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے تھا، اور اقتدار جو ہے کہ جی یہ لیں، یہ آپ کا، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ جانیں، ملک جانیں، مہنگائی جانیں، معیشت جانیں، امن و امان جانیں، یہ لیں اور آپ چلائیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ اسلام آباد کو کچھ عرصے کے لیے شیطان پورے کا درجہ دے دیا گیا، اور وہاں پہ سکندر سلطان راجہ اور اس کے ساتھ 4 ممبران جن کی جو ہے وہ قبر میں ٹانگے ہیں، اس کے علاوہ اور کئی طاقتور لوگ، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے، بار بار جو بیرونی میڈیا ہے وہ بار بار نام لے رہا ہے کہ پہلی دفعہ ان کی طاقت کو ڈینٹ پڑا ہے، وہ یہ سارے مل گئے، اور اس کا بینیفیشری کون بنا؟ نون لیگ۔ یعنی پورے ملک میں نون لیگ کو 20 سے 25 سیٹیں ملی قومی اسمبلی کی، اور ان کو سیٹیں دے دی گئیں تقریباً 80 کے قریب، اور پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں وہ نون لیگ کو دے دی گئیں، کراچی میں ایم کیو ایم کو دے دی گئیں، کچھ پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں، اور اس طرح ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ تو یہ شیطان پورا، یعنی یہ جو ہے یہ شیطان پورا، فرانس کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام مجھے نہیں آتا، اس نے انگلینڈ کی ایک عورت سے، یعنی شاہی عورت سے شادی کر لی۔ اب اس کو فرینچ نہیں آتی تھی، ملک کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور وہ محل کی بالکونی میں بادشاہ اور ملکہ کھڑے تھے۔ اب ملکہ کو فرینچ نہیں آتی تھی، نیچے لوگ نعرے لگا رہے تھے ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے۔ تو ملکہ بادشاہ سے پوچھتی ہے کہ یہ لوگ کیا مانگتے ہیں؟ تو بادشاہ نے ملکوں کو کہا کہ یہ روٹی مانگتے ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے۔ تو ملکہ نے پلٹ کر جواب دیا کہ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ یہ حال ہے اس شیطان پورے کا۔ یعنی یہ شیطان پورا، ان کے اپنے پروٹوکول، ان کی اپنی عیاشیاں، ان کے اپنے ٹی اے ڈی اے، جس طرح میں نے کہا بھوکی ننگی قوم کا 70 ارب یا 60 ارب پھونک کر اس کو ملا کیا؟
سیاسی عدم استحکام، اس کو ملا کیا؟ مہنگائی، اس کو ملا کیا؟ سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہے وہ ثواب ملا ہے 60 اور 70 ارب جو ہے وہ خرچ کرنے کا۔ لیکن یہ ان کے باپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ ان کے دادا کے پیسے نہیں ہیں، یہ پیسے سکندر سلطان راجہ کی ماں جہیز میں نہیں لائی تھی، یہ لوگوں کے پیسے تھے، لوگوں نے اس کو پے کرنا ہے ٹیکسوں کی صورت میں۔ پیٹرول مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا، یہ ساری چیزیں مہنگی ہوگی، اور وہ عوام کی جو ہے کھال اتاریں گے اور وہ اس کو پورا کر لیں گے۔ تو بہرحال آج سے آپ نے اپنے دارالحکومت کو اسلام آباد نہیں سمجھنا، بہت زبردست نام ہے یہ، اس کو شیطان پورا، کیونکہ یہاں پہ ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے، ہر وقت یہاں شیطان پھرتا رہتا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، چاہے وہ ایوان صدر ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پہ شیطان کا مکمل راج ہے، لہذا یہ شیطان پورا ہے۔ مائنس مائنس کر دے نی میں آپ مائنس ہوئی۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا فرعون کو آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ وہ بحر کلزم میں ڈوب جائے گا۔ نمرود کو آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ ایک معذور مچھر اس کے سر پہ جوتے مروائے گا۔ قارون کو آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ وہ اپنی جنت نہیں دیکھ پائے گا۔ ابو جہل کو آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ 2 یتیم بھائی وہ اس کو قتل کر دیں گے، لیکن یہ سارا کچھ ہوا۔ یہی حال تھا شریف خاندان کا کہ ایک بھگوڑا آ رہا ہے، ایک اشتہاری آ رہا ہے، ایک بیمار آ رہا ہے لندن سے، اور وہ وزیر اعظم ہوگا۔ اس کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا، کاکڑ اس کا چپڑاسی بن گیا، محسن نقوی اس کا مالشیا بن گیا، اسٹیٹ پروٹوکول اس کو مل گیا، اس نے ٹھوس جلسے کیے، جلسوں میں سرکاری بندوں کو لایا گیا، پولیس والوں کو لایا گیا، سرکاری گاڑیوں کو لایا گیا، ایجنسی کے لوگوں کو لایا گیا، تاکہ کیمرے پہ نظر آئے کہ یہ بہت زیادہ پاپولر ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ جس نے آنے سے پہلے وہ اتنا بڑا شرائط نامہ رکھا کہ عمران خان سے بلہ واپس لیا جائے، عمران خان کو سزائیں سنائی جائیں، عمران خان کو نااہل کیا جائے، عمران خان کو قید کیا جائے، عمران خان کی پارٹی توڑی جائے، عمران خان کی پارٹی کے چوٹی کے بندوں پر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جائیں، عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرایا جائے، یہ سارا کچھ کیا گیا، سارا کچھ۔ اس کے باوجود وہ مائنس ہو گیا۔ میں نے بتایا نا آخری لمحے تک، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم یوسف کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، اور وہ جب کنویں سے نکلے گا تو عزیز مصر بن جائے گا، مصر کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب وہ عمران خان کو مائنس کرتے کرتے وہ خود مائنس ہو گئے ہیں، وہ خود سیاسی لاش ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی میں میاں صاحب کو بتا دوں کہ ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ نہیں کیا، اس کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے وہ شہباز شریف نے کیا ہے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ نے وہ نواز شریف کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے اور نواز شریف کو مائنس کیا ہے۔ نواز شریف کسی طور پر قابل قبول نہیں تھے، اب وہ سیاسی لاش لے کر جاتی عمرہ میں پڑے ہیں، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کسی وقت بھی دوبارہ اپنے ملک، جو ان کا اپنا ملک ہے انگلینڈ، برطانیہ، وہ روانہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذل سبحانی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ پاکستان میں رہیں اور وزیر اعظم نہ ہوں، وہ اسمبلی میں جائیں اور وزیر اعظم نہ ہوں، اور وہ ایک عام 2 ٹکے کا MNA بن کے بیٹھے، تو یہ ان کے شان کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنا جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ بیٹی کے حوالے کر دیا ہے کہ اس سے کھیلو، کیونکہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ گدھے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ یعنی وہ خاتون جس نے دنیا میں نہ کبھی وہ MPA بنی، نہ MNA بنی، نہ کبھی کوئی کام کیا، صرف اس کو گالیاں دینی آتی ہیں، وہ بد زبان ہے، وہ زبان دراز ہے، اس میں صنف نازک والی کوئی بات نہیں ہے، اور جس کے پاس آڈیوز اور ویڈیوز کا خزانہ ہے۔ آپ پنجاب کا IG، پنجاب کا چیف سیکرٹری، وہ سارا کوئی سوچ سمجھ کے کرے، کیونکہ ایک ماہر جو ہے نا وہ مائی ویڈیو والی اور آڈیو والی وہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہے۔
یہ پاکستان کا حال ہے اور یہ لوگوں کا مقدر ہے۔ بہرحال وہ مائنس کرتے کرتے نواز شریف عمران خان کو پوری سیاست وہ ڈیالہ جیل کے ارد گرد گھوم رہی ہے، پیغامات آ جا رہے ہیں اور وہ ادھر بند کمرے میں جاتی امراء میں وہ رفیع کے دکھی گانے گا رہے ہیں۔ خان صاحب نے اس سے پہلے والے وی لاگ میں میں نے کہا تھا کہ جب آپ ووٹ سنبھال نہیں سکتے تھے تو آپ نے لوگوں کو کیوں کہا تھا کہ 8 فروری کو نکل کر ووٹ ڈالیں؟ لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ ڈالا اور جب ووٹ ڈل گیا تو اب آپ اس کو سنبھال نہیں پا رہے۔ کوئی کدھر بک رہا ہے گھوڑا، کوئی کدھر بک رہا ہے گدھا، کوئی کدھر بک رہا ہے کتا، اور آپ جو ہے نا وہ مینڈیٹ کو سنبھال ہی نہیں پا رہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ آپ کی جیتی ہوئی 70 سیٹیں اگلے رگڑ گئے، کھا گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بیرسٹر گور بہت زیادہ ظاہر شریف آدمی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن بیرسٹر گور کا بہرحال کیلیبر نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ چیئرمین بنایا جائے، لیکن خان صاحب کا فیصلہ تھا، ظاہر ہے۔ تو اب خان صاحب نے ان کی میرا خیال ہے برداشت ختم ہو گئی ہے، اور برداشت ختم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جو تماشا لگا ہوا ہے کہ ایک ایک دن میں 3 دفعہ رزلٹ چینج کر رہا ہے الیکشن کمیشن، کبھی کون جیت گئے کبھی کون ہار گئے۔ تو جو اہم فیصلے تھے خان صاحب کے، پہلا اہم فیصلہ یہ کہ اس کو میاں جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اقبال ہیں کوئی اس کے پنجاب کا، ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمر ایوب خان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے انہوں نے نامزد کر دیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ہفتے والے دن وہ احتجاج کی کال دی ہے، ہر یونین کونسل، ہر تحصیل اور ہر ضلع۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام روپوش رہنماؤں کو اب منظر عام پہ آنے کا کہا ہے کہ قوم نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے، اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے اور منظر عام پہ آئیں اور لوگوں کو لیڈ کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اسد قیصر کے ذمہ لگائی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملیں، اس کے علاوہ ANP سے ملیں، جماعت اسلامی سے ملیں، اختر مینگل سے ملیں، اور یہ ایک دھاندلی کے خلاف وہ احتجاج کو اکٹھا کریں اور ایک قومی تحریک کی جو ہے وہ شکل اختیار کریں۔ کیونکہ میں نے اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا تھا کہ لوگوں کو کہا گیا کہ وہ ووٹ ڈالیں، وہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا بدلہ جو ہے وہ ووٹ سے لیں۔ لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا، لوگوں نے یقین کریں اپنا خرچہ کیا، لوگ قطاروں میں لگے، لوگ دور دور پولنگ سٹیشن پہ جو ہے نا وہ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالے۔ اور پھر جب ووٹ ڈالے تو اب قیادت کا کام تھا یا پارٹی کا کام تھا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کو بچاتی، اس کا احترام کرتی۔ اب ان عدالتوں سے جنہوں نے بلہ چھینا، جنہوں نے عمران خان کو 72 گھنٹے میں سزائیں دی، ان عدالتوں کے حوالے کر رہے ہیں لوگوں کو، اور اس الیکشن کمیشن کے حوالے کر رہے ہیں جس نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو اب بہرحال وہ عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اب لوگوں سے امید ہے کہ انتہائی پرامن احتجاج ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے، ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اور الجزیرہ نے جو سرخی لگائی ہے، پہلے بتا چکا ہوں کہ تھیف مینڈیٹ تھیوز، یعنی ان کو مینڈیٹ کا چور قرار دیا ہے الجزیرہ نے، اور یہ آپ کے موقف کی جیت ہے۔ بہرحال خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جب تک سیٹیں واپس نہیں ہوں گی اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا، اور اس کا جو پہلا سلسلہ ہے وہ ہفتے والے دن ہوگا، اور عوام سے درخواست ہے، لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے، اپنا مینڈیٹ لینے کے لیے وہ بالکل پرامن طور پر وہ احتجاج میں شریک ہوں۔ کوئی توڑ پھوڑ، کوئی جلاؤ گھراؤ، کوئی لڑائی بھڑائی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنی زیادہ تعداد میں وہ احتجاج میں شرکت کریں گے اتنا زیادہ نظام پر دباؤ بڑھے گا، اور آپ کو مینڈیٹ واپس ملنے کی کوئی نہ کوئی امید پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ جو باہر کا میڈیا ہے وہ بہت زیادہ احتجاج کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے، اور جو باہر کے ممالک ہیں
وہ بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہفتے والے دن آپ لوگ لازمی احتجاج کریں۔ یہ آپ کی آزادی کا، یہ آپ کی جو ہے آزادی کا احتجاج ہے، آپ کے مینڈیٹ کا احتجاج ہے جو آپ نے دیا، اور آپ کی حکومت کے لیے احتجاج ہے، آپ اس میں لازمی شریک ہوں۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائکس اور کومنٹس لازمی کریں، کومنٹس لازمی کیا کریں، بتایا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوسرے یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔